لوگ کہتے ہیں غار میں کیا ہوا، غار میں کیا ہوا، تم کہتے ہو غار میں یہ ہوا، اتنا مقام ابوبکر صدیق کو مل گیا۔ میں نے کہا غار میں 3 راتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے ساتھ مسلسل رہے، اور سرکار کا سر انور ابوبکر صدیق کی جولی میں تھا، اور چہرہ والضحیٰ کا تھا، دیکھنے والا ابوبکر صدیق تھا۔ رب کعبہ کی قسم، آپ نے جب ایڑی رکھی اتنے میں کیا ہوا، سانپ آیا، کالا سانپ، اس نے ڈنگ مارنا شروع کر دیا۔ بڑی بےتاب تھا سانپ بھی، زیارت کرنے کے لیے کس کا، سرکار کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ سانپ کون سا تھا، کالا، اور بولو تو صحیح، سانپ کون سا تھا، کالا سانپ تھا۔ کیا کرنا چاہتا تھا، سرکار کا دیدار کرنا چاہتا تھا، مگر کیا کر رہا تھا، فرمایا ایڑی پہ ڈنگ مار رہا تھا، ایک ڈنگ نہیں بار بار ڈنگ مار رہا تھا، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی، اور جب سرکار کے والضحیٰ کے مکھڑے پر آپ کے آنسو ٹپکے، سرکار بیدار ہوئے، فرمایا صدیق کیا معاملہ ہے، رو کیوں رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سانپ نے ٹانگ مار دیا ہے۔ اگر ہم جیسا ہوتا ٹانگ پیچھے کر کے سرکار کو بھی اٹھا دیتا۔ میں نے کہا قربان جاؤں ابوبکر صدیق کی ذات پہ کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مدینے کے تاجدار کے آرام کرنے کو زیادہ ترجیح دے دی ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبہ توجہ رکھیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار سے محبت اس انداز میں کرتے ہیں کہ سانپ کے ڈانگ مارنے کو آپ ترجیح نہیں دیتے، کہتے ہیں جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر مدینے کے تاجدار کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا سانپ کون سا تھا، بتانے والوں نے بتایا، روایت کرنے والوں نے روایت کیا کہ سانپ تھا کالے رنگ کا۔ میں نے کہا سپ باز پھر کدی نہ آئے، او سپ بھی کالا سی، گار چ ڈنگ ماردا سی، اے سپ بھی کالے نے دنیا چ قیامت تک ابوبکر صدیق نو ڈنگ مار دینے، انہاں دی ذات تے بکواس کر دینے۔ میں کہ سرکار نے کی فرمایا، اپنا لواب لیتا ابوبکر صدیق دے ایڑی دے اتے لایا، فرمایا ابوبکر جا تینو اعزاز حاصل ہے قیامت تک واسطے، فرمایا کوئی تیری نسل وچوں، تیری نسل دے بچے دی ایڑی وچوں، فرمایا اگر سپ دے وڈے ہوئے دا دم کروانا چاہے، فرمایا تیرے نسل دے بچے وچوں او دی ایڑی دھو کے او دا پانی پی لوے، رب شفاعت عطا فرما دے گا۔ میں کیا کالیو یاد رکھو، تسی بھونکتے رہو، صدیق اکبر دے دیوانے قیامت تک صدیق صدیق کرتے رہیں گے۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ہم ابوبکر صدیق کے بارے میں بکواس کرنے، کسی کو بکواس کرنے، سارے بولو بکواس کرنے، کیونکہ ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور جو ابوبکر صدیق کو بھونکے ہم اسے چیر کے رکھ دیں گے۔ حضرات گرامی یاد رکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے امت پہ، اسلام پہ اتنے احسانات ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، مگر ابوبکر صدیق کے احسانات کا بدلہ کل قیامت والے دن رب ذوالجلال اتارے گا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اللہ اللہ ابوبکر صدیق کی بے ادبی کی۔ میں نے کہا تیرے ورگے کالیاں نو ابوبکر صدیق نے بھی تے انہاں دے غلاماں نے بھی ایڑی تھلے رکھ کے کچل دینا ہے۔ ان کالوں کی کیا حیثیت، وہ کہتے ہیں نا چاند کی طرف کوئی منہ کر کے تھوکے تو تھوک منہ پہ پڑتا ہے، چاند کو کوئی فرق، تسی
ہی نہ بولنا تانوں کوئی چوک کے لے جائے گا، سارے بولو چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ چاند کو رب نے اپنا مقام عطا فرمایا ہے، چاند اپنی شان سے چمکتا ہے اور صبح قیامت تک چاند چمکتا رہے گا، تھوکنے والا اگر تھوکے گا تو اس کا منہ گندا ہوگا، ابو بکر صدیق کی شان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ابو بکر صدیق کی شان کو فرق نہیں پڑے گا۔ حضرات گرامی، اسی پر دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صدیق اکبر کی غلامی میں موت عطا فرمائے، اور یاد رکھیں ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جو غار کے بھی ساتھی ہیں، مزار کے بھی ساتھی ہیں، اور بچپن میں 4 سال کی عمر، کہتے پہلے حضرت علی ایمان اللہ، اس پہ میں نے پچھلا جمعہ تسلی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت فرمایا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 یا 5 سال کی عمر تھی جب سرکار ہجرت اب ملک شام کی طرف سفر کر کے گئے، تو سرکار عیسائیوں کے جو پادری تھے، راہب تھے، اس نے سرکار کو دیکھا بچپن میں اور دیکھ کر تصدیق کی کہ یہ وہ نبی آخر الزماں ہے کہ جن کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور نے سنا یا نہ سنا، دیکھا یا نہ دیکھا، مگر صدیق اکبر نے سن لیا، آپ نے دیکھ لیا، آپ اسی وقت سرکار کے دیوانے ہو گئے اور اسی وقت سے سرکار کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ اور یاد رکھیں کوئی آپ کے سامنے صدیق اکبر پہ بات کرے تو اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ کے بارے میں انکار کرنے والا سمجھو قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اور اسی پر دعا کریں اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔